السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، جس طرح موت برحق ہے اور ہر شخص کو آنی ہے، لیکن انسان موت کو بھولا رہتا ہے اور اپنے معمولات زندگی میں مصروف رہتا ہے ساری زندگی، لیکن اچانک موت آتی ہے اور اسے دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ریٹائرمنٹ بھی بالکل یقینی چیز ہے کہ جو شخص ملازمت کرتا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور ریٹائر ہونا پڑتا ہے، لیکن انسان اپنے ریٹائرمنٹ کے وقت کو بھی بھولا رہتا ہے کہ ابھی تو میں نے 18-20 سال کی عمر میں جوائن کیا ہے، 40-42 سال نوکری کروں گا پھر ریٹائر ہوں گا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب بوڑھا ہو گیا۔ لیکن اچانک ایک دن جب اسے لو لیٹر ملتا ہے کہ اب آپ سٹیا گئے ہیں، کل سے دفتر آنے کی زحمت مت کیجیے گا، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اتنی جلدی مطلب یہ ہے کہ میرا ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ 60 سال کا ہو چکا ہے دنیا کی مصروفیتوں میں، اور اس میں اتنا زیادہ وہ مگن رہتا ہے۔ تو جس وقت ایک انسان ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو اس کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اور خاص طور سے پھر گھر والوں کا جو اس کے ساتھ رویہ ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ انسان کو لوگ کس طریقے سے مطلب ڈیل کرتے ہیں اور کیسے پریشان ہو جاتے ہیں اسے ہر وقت گھر میں دیکھ کے، کہ ایک آدمی جو صبح کا نکلا رات کے 10-12 بجے گھر میں آتا تھا، اب وہ ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ان کا پھر بیہیویئر ہوتا ہے ریٹائرڈ شخص کے ساتھ نا، کہ بھائی گھریلو کاموں میں الجھانا، اور ذرا سے بھی وہ جمع دار آیا ذرا کچرا تو پکڑا دیں، اور یہ تو کر لیں، وہ یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ تو ان تمام کیفیات کو میں نے اپنے شاعری میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلے آپ کی خدمت میں ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اسی موضوع پر ایک غزل ہے جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اتنی جلدی میں اچانک کیسے بوڑھا ہو گیا، اتنی جلدی میں اچانک کیسے بوڑھا ہو گیا، کل تلک افسر تھا میں اور آج چوڑا ہو گیا۔ گھر کا سب سے اچھا کمرہ پہلے تھا مجھ کو الاٹ، گھر کا سب سے اچھا کمرہ پہلے تھا مجھ کو الاٹ، اب مجھے پھینکا صحن میں جیسے کوڑا ہو گیا۔ اتنی جلدی میں اچانک کیسے بوڑھا ہو گیا، کل تلک افسر تھا میں اور آج چوڑا ہو گیا۔ گھر کا سب سے اچھا کمرہ پہلے تھا مجھ کو الاٹ، اب مجھے پھینکا صحن میں جیسے کوڑا ہو گیا۔ کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے کمرے میں رہ کے کیا کرنا ہے، اب تو گڈو کی شادی ہونے والی ہے، آپ نے تو رات بھر کھانستے ہی رہنا ہے نا، آپ چھوٹے کمرے میں چلے جائیں، صحن میں چلے جائیں۔ تو جناب اس کے بعد گھر والے ایسا کاموں میں الجھاتے ہیں کہ بندہ ہاؤس ہولڈ ہسبینڈ بن جاتا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ گھر کے میلے کپڑے دھونا اچھا لگتا ہے، گھر کے میلے کپڑے دھونا اچھا لگتا ہے، ہم بھی دھوبی بن جائیں گے ایسا لگتا ہے۔ دونوں وقت کھانا پکا کر سوچ میں بیٹھا ہوں میں، دونوں وقت کھانا پکا کر سوچ میں بیٹھا ہوں میں، جانے ان کو میرا کھانا کیسا لگتا ہے۔ پہلے تو کھایا حلق تک پھر دیے اس نے کمنٹس، پہلے تو کھایا حلق تک پھر دیے اس نے کمنٹس، قورمہ بس ٹھیک ہے پر گوشت کچا لگتا ہے۔ ساتھ ان سے گھومنے پھرنے کو جب میں نے کہا، ساتھ ان سے گھومنے پھرنے کو جب میں نے کہا، ہنس کے بولی اس میں جانا پیسہ لگتا ہے۔ اور ساتھ ان کے دیکھ کر بازار میں بولا کوئی، ساتھ ان کے دیکھ کر بازار میں بولا کوئی، عورت لگتی ہے بھتیجی مرد چچا لگتا ہے۔ ساتھ ان کے دیکھ کر بازار میں بولا کوئی، عورت لگتی ہے بھتیجی مرد چچا لگتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ یا الہی یہ بڑھاپا بھی عجب سی چیز ہے، یا الہی یہ بڑھاپا بھی عجب سی چیز ہے، بچوں کو اپنا ہی ابا چھوٹا بچہ لگتا ہے۔ یا الہی یہ بڑھاپا بھی عجب سی چیز ہے، بچوں کو اپنا ہی ابا چھوٹا بچہ لگتا ہے۔ اور کس مختار ہے کہ کس قدر سچائی ہے انور تیرے اشعار میں، کس قدر سچائی ہے انور تیرے اشعار میں، لاکھ تو جھوٹا صحیح پر ہم کو سچا لگتا ہے۔